محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اس کا یہ بھی ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، آج ہمارا 8واں جمعہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے، اور اس موضوع کا چوتھا جز ہمارا چل رہا ہے، جو میرے خیال میں ابھی تقریباً میرے خیال میں 11 جز تک ہمارے گئے تھے، اور 12واں جز شروع کیا تھا یتیم کے حوالے سے، جو آقا علیہ السلام کی رحمت کے حصہ دار ہیں۔ تو 12ویں پر ابھی اس کے بعد ابھی 8 اور ہیں جن کا آقا علیہ السلام کی رحمت میں حصہ ہے، لیکن اس موضوع کو میں آج یہیں بند کر رہا ہوں، کہ آگے جو اس کی جز ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا پھر پروگرام شروع کریں گے۔ آگے ایک موضوع بڑا خاص ہے، اس کو میں نے شروع کرنا ہے، تربیت کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے 2-3 موضوع میرے سامنے ہیں، جس میں سے معرفت کے موتی، کیا معرفت کے موتی، اس کے حوالے سے میرا دل کر رہا ہے کہ کیونکہ جمادی ثانی کا مہینہ، جمادی الاول کا مہینہ شروع ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 2-4 جو حصہ دار کا نام لیا جائے، پھر انشاءاللہ بقیہ جو پروگرام انشاءاللہ پھر بارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو فقط عام نبی یا رسول یا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو ایک شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آپ کو الحمدللہ دنیا میں مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو میرا جو موضوع چل رہا ہے رحمۃ للعالمین کا، اس کا چوتھا جو چل رہا ہے آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم، یا آقا علیہ السلام کی رحمت کے جو حصہ دار ہیں، جس سے کو حصہ ملا ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت کا دولت ملی ہے، خیرات ملی ہے، یہ زر ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے، انعام ملا ہے آقا کی رحمت کا۔ پھر اس کو آقا علیہ السلام کی رحمت ملنے کے بعد پھر اس کو مقام کیا ملا، پھر اس کی عظمت میں، اس کی رفعت میں، اور اس کی عزت میں، اس کے وقار میں آقا علیہ السلام کی رحمت کی توسل سے یا برکت سے اضافہ ہو گیا۔ جن کی لوگوں کی نگاہ میں عزت نہ تھی، وقار نہ تھا، اور پتہ نہیں کس نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا، لیکن پھر الحمدللہ کہ جب انہیں رحمت والی زبان مبارک سے رحمت کا حصہ ملا، آقا علیہ السلام نے حصہ دیا، تو پھر اس کی عظمت میں رب نے اضافہ کر دیا۔ پھر لوگوں کی نگاہ میں جس کی قدر نہ تھی، عزت نہ تھی، وقار نہ تھا، پھر الحمدللہ پھر رحمت کی برکت سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ پھر لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، پیار کی نگاہ سے دیکھتے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے، پیار کرتے، عزت کرتے، اس لیے کہ زبان رحمت سے اس کو رحمت کا حصہ ملا ہے، کیونکہ زبان رحمت سے ان کو خیرات ملی ہے، کیونکہ زبان رحمت سے ان کو دولت ملی ہے، ایک بہت بڑا تحفہ، ایک بہت بڑا انعام ملا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں
ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں، نصیبوں کے مالک ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی یعنی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہمارے اوپر کہ اس نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ اس محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو آئیے محترم 11 بندے میں نے بیان کر دیے تھے پڑوسی تک، اور آگے میں پھر یتیم کے حوالے سے 12ویں جگہ پہ یتیم کا حصہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں یعنی پہلی جو بات میں نے پچھلے جمعے پہ کی تھی، 2 باتوں کو میں نے آپس میں ملایا۔ جب پہلا حصہ دار ماں اور دوسرا حصہ دار بیٹی، اور 12ویں نمبر پہ میں نے یعنی یتیم کو رکھا ہے کہ جو رحمت کے حصہ دار ہیں۔ تو اب جو پہلے حصہ ہے دوسرا بیٹی کا، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ یعنی بیٹی کو حصہ ملا اور اس کو مقام ملا۔ اس طرح یتیم کو جب میرے آقا کی رحمت کا حصہ ملا تو آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ یتیم کے لیے بیان کیا، اور وہ یہی بیان کیا کہ جس نے یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، شفقت کی، پیار کیا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، یتیم کے ساتھ محبت اور پیار کیا۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح بیٹی کے لیے فرمایا اس طرح یتیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اب بیٹی اس پر میں گفتگو جبکہ کر چکا ہوں، لیکن دونوں کو میں نے ملا دیا کیونکہ دونوں کے اندر آقا علیہ السلام نے جب اپنی زبان رحمت سے رحمت کا حصہ بیٹی کے بعد جب یتیم کو دیا تو وہ جملہ بھی ادھر فرمایا اور یہ جملہ یتیم کے لیے یہی فرمایا کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں ہوگا، اور جہاں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا۔ اب دیکھو نا، اس میں ایک بڑا خاص نکتہ ہے جو بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت کرنا اتباع کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ اتباع کی صورت میں، فرما برداری کی صورت میں، ماننے کی صورت میں، اس کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں الفاظ فرمائے من احبنی کان معی فی الجنہ، بڑا خاص جملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، میری اداؤں کے ساتھ محبت کی، میری اتباع کی، میری فرما برداری کی، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، فقط جنت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا؟ فقط جنت کا ذکر نہیں کیا ہے، اور ساتھ دوسرا تحفہ دیا، ایک جنت کا اور دوسرا تحفہ کیا فرمایا؟ کان معی فی الجنہ، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت کے جس حصے میں میں ہوں گا اور وہ بھی میرے ساتھ اسی حصے میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے اب یہ الفاظ فرما کر اپنی امت کو یہ بھی ایک تحفہ دے دیا، یہ بھی ایک انعام دے دیا۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے اجمالی طور پر، اجتماعی طور پر، مشترکہ، میرا آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی تحفہ اپنی امت کو دیا ہے۔ کون سا؟ کہ جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی، کس صورت میں؟ اتباع کی صورت میں، فرما برداری کی صورت میں، میری اداؤں کو اپنانے کی صورت میں۔ تو میں ایک جملہ پہلے بھی یہ فرما چکا ہوں اور عرض کر چکا ہوں کہ صرف جنت کا ذکر نہیں کیا میرا آقا علیہ السلام نے کہ فی الجنہ وہ جنت میں ہوگا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کان معی فی الجنہ، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہی جملہ بیٹی کے لیے تھا اور یہی جملہ یتیم کے لیے تھا کہ جب نبی رحمت کی زبان رحمت سے جب بیٹی کو حصہ ملا تو میرا آقا نے یہاں مثال دی، فرمایا اس طرح یہ 2 انگلی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اور نمبر 2 جب یتیم کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے یہی جملہ فرما دیا، فرمایا جس نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہی ہوگا کہ جس طرح یہ 2 انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر سب سے
کہ یہ سارے میرے آقا کی رحمت کے حصہ دار ہیں۔ یہ 12ویں نمبر پہ میں نے یتیم کو رکھا ہے اور 20 لوگوں کو میں نے یعنی اس میں شامل کیا ہے۔ باقی اہل علم ہیں جن کی ریسرچ زیادہ ہے، مطالعہ زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ شامل کر سکتے ہیں، لیکن برکت کے طور پر ایک مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یعنی ہمارے علم اضافے کے لیے یہ میں نے ان چیزوں کو شامل کیا ہے۔ اور یہ رحمت للعالمین کا چوتھا جز ہمارا شروع ہے، اور اس کے بعد آگے کافی جز ہیں جس کو میں نے انشاءاللہ اس گفتگو کو یہاں بند کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جو حصے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی شروع کریں گے۔ اب یہ 12ویں جگہ پہ میں نے یتیم کو رکھا ہے، اور 13ویں نمبر پہ میں نے جس کو شامل کیا ہے وہ ہیں ہنرمند، سائل اور محروم۔ سائل کیا؟ سائل کو محروم نہیں کرنا۔ اب سائل ہے یا اس کے علاوہ کوئی سوال کرنے والا ہے، غریب ہے، سائل ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو بھی، وگرنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حضرت علی کے قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بندے کو دولت ملتی ہے نا تو اس کو عزت مل جاتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے۔ تو میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا، میرے آقا نے اپنی کملی کو سامنے چہرے پہ ایسے کیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ جب چہرے کو چھپایا تو فرمایا کیا تمہیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا فرمایا اب چہرہ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال جملہ فرمایا، خوبصورت جملہ فرمایا۔ فرمایا پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، زر آنے کے بعد عزت نہیں ملتی، وقار نہیں ملتا، بلکہ وہ آدمی بے نقاب ہو جاتا ہے، پردہ چہرے سے اٹھ جاتا ہے کہ دولت آنے کے بعد اب وہ بے پردہ ہو گیا ہے۔ اب بھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ امیر ہو کر کس نگاہ سے وہ غریب لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے غریب کو، سائل کو بھی محروم نہیں کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے الفاظ کیے ہیں، اور الفاظ ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے اب ان کو بھی حصہ ملا، اور الحمدللہ جب نبی رحمت کی رحمت سے اس کو حصہ ملا، سائل کو ملا، تو الحمدللہ اس کا درجہ بھی بڑھ گیا، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یعنی 14ویں جگہ پہ یہ 13 تھے، اب 14ویں جگہ پہ میں نے رکھا ہے ہنرمندوں کو۔ کتنے کو؟ ہنرمندوں کو۔ اب اس میں بھی حدیث پاک ہے کہ ہنرمند جو ہے اور غیر ہنرمند، آقا علیہ السلام اس کے اندر بھی یہ فرق ڈال دیا اور اس چیز کو واضح کیا۔ اور آقا علیہ السلام کی زبان رحمت سے جب ہنرمند کا حصہ ملا، خیرات ملی، دولت ملی، تو زبان رحمت سے اب جملے سنیے میرا آقا علیہ السلام نے ہنرمند جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین شخص ہے۔ کیا ہے؟ محبوب ترین شخص ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہنرمند کو زبان رحمت سے حصہ دے کر ہنرمند کے مقام میں بھی بڑھا دیا۔ اب اس کے آگے جو میں نے بندہ شامل کیا ہے اب وہ ہے 15ویں جگہ پہ غلاموں اور باندیوں کا حصہ۔ کن کا؟ غلاموں کا اور باندیوں کا حصہ۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی رحمت والی زبان سے حصہ دے کر ان کے درجات کو بلند کیا، وگرنہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، کہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ جو متحد اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو رہا ہے، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ۔ میں حدیث پاک یہ تو ابھی میں بیان کروں گا جو میرا کر یہاں حدیث بیان کی ہے، اور اپنی رحمت والی زبان سے حصہ دیا ہے یعنی غلاموں قربانیوں کو۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، کیا پہلا اور آخری حج جو آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جرمت میں اپنے ادا کیا۔ کتنے صحابہ کرام تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ میرے آقا کے صحابہ موجود تھے۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، کیا دے رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ بیان فرما رہے تھے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ اور میں نے طالب علمی زمانے میں 2-4 علماء کو میں نے جنہیں اس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ بیان کرتے دیکھا، تو میں نے کہا یار دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا ہے؟ ایک ہاتھ ہے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں۔ لیکن جب میں نے یہ پڑھا آقا علیہ السلام کو وہ خطبہ، تو میں نے کہا اللہ اکبر، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کی ادا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اوپر چادر مار کے لی ہوئی ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں کملی کہتے ہیں، کہ آپ نے اوپر کمل شریف لیا ہوا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب اس ہاتھ سے اس طرح
گفتگو کرتے ہاتھ اوپر کرتے تو ادھر سے کملی کندھے سے نہ نیچے گر جاتی، پھر آپ اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے، پھر ایسا ہاتھ سے گفتگو کرتے، پھر ادھر سے کملی اتر جاتی، اور جب یہاں غلاموں، نوکروں اور متحتوں کی باری جب آئی تو نبی رحمت کی رحمت سے جب ان کو حصہ ملا، ان کو خیرات ملی، جب ان کو میرے آقا کی رحمت کی دولت ملی تو پھر کس انداز ملی؟ آقا علیہ السلام نے بڑے خاص جملے فرمائے اور بڑے خوبصورت فرمایا، دو کیا فرمایا؟ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کن کا؟ دونوں کا۔ اب اس سے آگے ہیں جانور، 16ویں جگہ پر کس کو رکھا ہے؟ جانور، اور جانوروں کو اور غلاموں کو میں نے ملا دیا آپس میں، جبکہ اس کی تشریح الگ ہے، اس کی تشریح الگ ہے، لیکن ایک جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف ایک جملے میں دونوں کو، 15 اور 16 کو۔ 15 میں کون حصہ دار ہے؟ غلام، نوکر، باندیاں، اور اگلے حصے میں کون ہے؟ 16ویں حصے میں جانور۔ اب اس حج کے خطبہ میں آقا علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے بیان کر رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا علیہ السلام کے یہ جملے خطبے کے آخر میں تھے، آخری جملے تھے جس پر آقا رو رو کے بیان کر رہے تھے، اور نبی رحمت کی رحمت سے اب باندیوں کو، نوکروں کو، متحتوں کو حصہ مل رہا ہے، نمبر 2 جانوروں کو حصہ مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا جملے فرمائے؟ فرمایا لوگوں، نوکروں کا اور جانوروں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا۔ کیا؟ ان پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ایک مالک ہے، اس کے پاس کوئی کام کرنا نوکر ہے، غلام اس نے کہا یار کھانا لاؤ، کیا بولیے؟ کھانا لاؤ۔ اب وہ کھانا لے گیا، اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ کارخانے کا مالک ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، وہاں تو بڑے بڑے افسروں کا جناب مانی اور جناب سپروائزر اس کا جناب کمال ہے، تو یہ عام ورکر ہے نا۔ لیکن وہ کھانا لے کے آیا، اس کے دل میں خوف ہے، کیا؟ کس چیز کا؟ کہ وہ کون ہے؟ وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے دل میں خوف، ڈر ہے۔ لیکن قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے پھر نوکروں کے لیے، پھر متحتوں کے لیے، پھر غلاموں کے لیے جب اپنی نبی رحمت اپنی رحمت والی زبان سے ان کو حصہ دیا تو جملہ سنیے، فرمایا وہ کھانا لایا تو مالک نے کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف کھا رہا ہے، یار جب مالک ہے، میں تو عام نوکر ہوں، لیکن اس سے بٹھایا، ساتھ کھانا کھلایا، اور ساتھ ایک جملہ بولا، کہنے کہ یار میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہو، کوئی بات نہیں ہے، کہ میں معلوم ہوں رابطہ ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے نا، یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ کیوں تمہارے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں؟ جب تمہارا جی چاہے میرے دفتر کے دروازے تمہارے لیے کھلے، پر یہ کرے کون؟ یہ جملے استعمال کون کرے؟ ہاں ہیں ایسے لوگ جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، جن کے کاموں کی برکت سے ہم چل رہے ہیں، وگرنہ تو تھوڑی سی انسان کو دولت ملتی تو اس کی نظر ہی پھر جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ پھر اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، پھر اس کے دل سے ڈر اور خوف ختم کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے، یار کبھی آیا کرو، دروازے میرے کھلے ہیں۔ اب وہ ورکر باہر جا کر کہتے ہیں یار میں تو حیران ہوں، آج مالک نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اتنی محبت کی ہے یار، میں ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی برکت سے، عمل کی وجہ سے اللہ تو اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ آج ہمارے پاس ہو، یہ عمل آج ہمارے دامن میں ہو، یہ ادا آج ہمارے دامن میں ہو، اس لیے آقا علیہ السلام نے غلاموں کے لیے، باندیوں کے لیے، نوکروں کے لیے، جانوروں کے لیے، متحتوں کے لیے خصوصی طور پر تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ ہے بے جان، بے زبان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، یہ بے زبان ہے، انہیں بولنا نہیں ہے۔ جانور کیا بولنا ہے؟ اب بار بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے اور جانوروں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع پر خصوصی طور پہ یہ گفتگو فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جانوروں، اب زبانی رحمت سے رحمت کا حصہ باندیوں کو ملا، نوکروں کو ملا، متحتوں کو ملا، جانوروں کو ملا۔ اور میں یہ الفاظ بار بار استعمال کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام جب رحمت بن کر آئے، اب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن باقیوں کے لیے آپ کی رحمت عام ہے، عمومی ہے۔
लेकिन हम खुश नसीब हैं कि आका अलैहिस्सलाम की हमारी रहमत खास है। हम ये खुश नसीब हैं, हम मुकद्दरों के मालिक हैं। लेकिन जितने लोग मैं शामिल कर दिए हैं ये सब मेरे आका की रहमत के हिस्सादार हैं। इनको आका अलैहिस्सलाम की रहमत का ज़ुबानी रहमत से जब हिस्सा मिला, जब खैरात मिली, जब दौलत मिली, तो मिलने से कबल उनका मकाम क्या था, या लोगों की निगाह में उनकी इज्जत क्या थी, या लोगों के यहाँ उनकी पहचान क्या थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आका अलैहिस्सलाम रहमत बनकर आए तो ज़ुबानी रहमत से जब रहमत का हिस्सा जब उनको मिला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी की मोहब्बत, उसी का प्यार, उसी की कदर, उसी की इज्जत, उसी का मकाम व मर्तबा लोगों की निगाह में आ गया। अब मैंने यानी जानवरों को और बागियों को, गुलामों को मैंने 15 और 16 में रखा है। अब 17 जगह पे मैंने जिन्नात को रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा जिन्नात को भी अता फरमाया है। किनको? जिन्नात भी महरूम नहीं रहे। मैंने फ़कत 20 लोगों को, ये मेरा 8वां जुमा है और रहमतुल आलमीन के मौजू पे ये मेरा चौथा जुज़ चल रहा है। कितना? चौथा जुज़। और इस जुज़ का नाम क्या है आपको याद हो गया होगा, रहमतुल आलमीन, मेरे आका की रहमत की तकसीम। क्या है ये चौथे जुज़ का नाम क्या है? रहमत की तकसीम। फिर इस तकसीम में मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया है, जिसमें पहले नंबर पे मैंने माँ को रखा, फिर बेटी को रखा। इस तरह मैंने तरतीब दी है। और मैंने ये 15 जगह के गुलामों और बागियों को रखा और 16 जगह पे मैंने जानवरों को रखा। अब 17 जगह पे कौन आए हैं? जिन्नात। ये सारे लोग खुश नसीब हैं कि आका अलैहिस्सलाम की रहमत की दौलत मिलने से पहले कोई तरफ नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था। ये मानना होगा कि जब आका की रहमत का हिस्सा इनको भी मिला, रहमत की दौलत इनको भी मिली, मेरे आका की रहमत की खैरात इनको भी मिली, रहमत का तोहफा, रहमत का इनाम जब इनको मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पहले उनकी इज्जत कुछ और थी, फिर उनकी इज्जत और बढ़ गई। किसकी बरकत से? मेरे आका की रहमत के सदका से। अब सुनिए, जिन्नात के लिए सिर्फ 1-2 जुमले में जो आपकी नबी रहमत की रहमत से हिस्सा मिला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपने वैराने में, क्या वैराने में, जो वैरान जगह है बाहर, अब तो चलो घरों में के अंदर यानी वाशरूम आ गए, फ्लश लग गए, तो पहले दौर में क्या होता था, यानी आबी पिंडों के अंदर अक्सर लोग यानी बाहर खेतों में यानी क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अब बड़ा खूबसूरत जिन्नात को भी अपनी रहमत वाली रहमत के ज़ुबान से हिस्सा दे दिया। मेरा आका ने फरमाया, आपने जब वैराने में आपने यानी क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। क्या करनी है? बोलिए। अगर वहाँ उनका बसेरा भी होगा तो पर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्दा हो जाएगा। फिर उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर मेरे आका ने एक जुमला फरमाया कि हड्डियों के साथ सफाई नहीं करनी है, क्योंकि हड्डियां जो हैं ये जिन्नात की क्या है? खुराक है। सिर्फ 2 जुमले मैंने दिए हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली ज़ुबान रहमत से जिन्नात को 2 जुमलों में अपना हिस्सा दे दिया है कि जब वैनाने में आपने क्या करना है, क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना है तो क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि पर्दा हो जाए, जिन्नात को कोई दिक्कत ना हो। नंबर 2, हड्डियों को आपने सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि हड्डियां जो है ये जिन्नात की ग़ज़ा है। अब मैं 18वीं जगह पे लाया हूं दरख्तों को। किसको? दरख्तों को। आका अलैहिस्सलाम ने दरख्तों को भी अपनी ज़ुबान नबूवत से और ज़ुबान रहमत से हिस्सा अता फरमा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने, अब इसमें भी 4-5 हिस्से हैं, लेकिन सिर्फ एक जुमला, क्योंकि ये मैं जो ख़त्म करने लगा हूँ, ताकि क्योंकि अगले जो इंशाअल्लाह फिर शुरू करेंगे। अब मैंने यानी 18वें जगह पे इनको रखा है दरख्तों को। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबज़ दरख्त, क्या सबज़ दरख्त को आपने तोड़ना नहीं है। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं जब सुबह सूरज चढ़ता है। ये मैं आका की हदीस बयान कर रहा हूँ और नबी रहमत की ज़ुबान से हिस्सा मिल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सूरज चढ़ता है, जब उसका साया घटता बढ़ता है, तो वो भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है। फिर ऐसे दरख्त के नीचे क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं बैठना है। अब ये क्या है? अब इसी वजह से अब दरख्त को भी इज्जत मिल रही है, दरख्त को भी मकाम मिल रहा है। दरख्त को अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ुबान रहमत से रहमत का हिस्सा देकर लोगों की निगाह में दरख्तों का भी मकाम बढ़ा दिया। अब मैंने 19वें जगह पे मुर्दों को रखा है। किनको?
मुर्दों को। अब इनके मिलाकर बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन नबी रहमत की रहमत से सिर्फ एक जुमला मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुर्दों को आपने अपनी रहमत का हिस्सा दिया तो एक ही जुमला बड़ा ख़ास फरमाया, जब कोई फौत हो जाए तो उसके विसाल के बाद, उसके दुनिया से जाने के बाद आपने उसके हक में बोलना है, उसकी हक, उसकी तारीफ करनी है। क्या करनी है? तारीफ। अब ये तारीफ करना, उसके हक में अच्छे अल्फाज या अच्छे कलमात बयान करना, ये नबी रहमत की रहमत हमारी ज़ुबान से जब रहमत का हिस्सा मिला तो अब ये जब अल्फाज उसके लिए अच्छे होंगे तो यही उनके लिए बख्शिश का जरिया बन गया। अब 20वीं जगह पे मैंने रखा है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। किसको रखा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। ये 20 लोगों को मैंने रखा है, या मैं इस जुज़ को मुकम्मल कर रहा हूँ और आगे, क्योंकि आगे हिस्सा आ रहा है जो 5वां हिस्सा है वो है उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला की ख़ुसूसी नवाज़शात। अब इस पर बड़ा एक मवाद लंबा है, वो कम से कम भी मेरे ख्याल में 2 हिस्सों में है, वो मैंने तैयार किया हुआ है। ये देखें 2 सफ़ों के अंदर ये मैंने मुकम्मल ये तैयार किया है, ये सारा मेरे पास मवाद है। और अगर इसको मैं ये हिस्सा में अगर मैं इसको बयान करता हूँ तो ये रमज़ान शरीफ तक चलेगा, इसलिए मैं अब सिर्फ 4था जुज़ बयान करके इस मौजू को यहाँ मैं यानी मुकम्मल कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला की तरफ से जो मेरे आका की रहमत की नवाज़शात है, ठीक है जी, या कसम परी एक बड़ा ख़ास हिस्सा है गुरबत के लिहाज से, जिसका तल्लक आखिरत के साथ भी है, जिसका ताल्लुक मौत के साथ भी है, जिसका ताल्लुक कब्र के साथ भी है। उसमें एक बड़ा लंबा मौजू है, वो इंशाअल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो इसको दोबारा फिर शुरू करेंगे। अब दरमियान में आके कोई और मौजू मेरा इरादा है शुरू करने का, क्योंकि 8 जुमे इस पर हो चुके हैं। कितने लोग मैंने शामिल किए हैं आका की रहमत में हिस्सेदार? 20। और आखिर में कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब उनके बस एक जुमला आपको देना चाहता हूँ। मेरा आका ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, जिब्राइल बता तुझे मेरी रहमत का हिस्सा मिला है? ये सवाल किया। उन्होंने कहा मुझे हर वक्त डर रहता था। क्या? हर वक्त खौफ रहता था, क्योंकि जब मैंने शैतान का हाल देखा तो मैं डरता रहता था, खौफ खाता पता नहीं क्या बनना है। तो उसने फ़ौरन कहा, जुमले उसने क्या कहा, कुरान में के जुमले हैं। कहने कि जब मैंने कुरान नाज़िल हुआ मैं खुद यानी वही लेके आया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जब मेरा जिक्र आ गया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेखौफ हो गया कि मुझे भी आपकी रहमत का हिस्सा मुझे भी मिल गया। यानी मैंने 20 लोगों को मैंने आका की रहमत की तकसीम में मैंने रखा है, जिसको मैं सही खोल नहीं सका। वगैरह अगर देखा जाए तो ये 20 जो लोग मैंने शामिल किए हैं ये अलग अलग मौजू बनते हैं और बड़े वसी मौजू हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करता हुआ सिर्फ इतना बताया है कि आका अलैहिस्सलाम की रहमत की तकसीम जब हुई तो तकसीम में कौन कौन हिस्सेदार है। मैंने माँ से लेकर सैयदुल मलाइका तक मैंने ये 20 लोगों को शामिल किया है। अब 5वां जुज़ इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। ये 8 जुमे जो मैंने किए हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की अदाओं के साथ इत्तबा की सूरत में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा